محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھٹے پرانے جوتے پہن کر انٹرویو کے لیے گیا تو دیکھا سب اچھے کپڑوں میں ہیں۔ میں مایوس ہو کر پلٹنے لگا کہ میرا نام پکارا گیا۔ پہلے سوچا نوکری تو نہیں ملنی، بلا وجہ سبھی ہنسیں گے، لیکن پھر دوبارہ بلانے پر اندر گیا تو باس کی نظر سیدھا میرے پھٹے ہوئے جوتوں پر گئی۔ میں شرمندہ ہو کر بیٹھا تو باس نے بنا کوئی سوال پوچھے سیکٹری سے کہا کہ اس لڑکے کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کرو۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اگلے دن جب باس سے ڈرتے ہوئے پوچھا تو باس نے کہا کہ تمہارے جوتے میرے باپ کے۔ آج اتنے عرصے کے بعد ایک بار پھر سے مجھے کہیں اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق جاب ملی تھی۔ مجھے اس جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ گھر میں آج کھانے پینے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ صبح سے جیسے ہی اٹھا تھا بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے اور میری بیوی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی کے ساتھ انہیں بہلائے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی واضح نظر آ رہی تھی۔ روتے ہوئے بچوں کو یوں دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ اچانک ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے کپڑے استری کر کے لگا دو، آج مجھے کسی جگہ پر انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ دعا کرو کہ مجھے وہاں سے جاب آفر ہو جائے، پھر ہمارے سارے درد دکھ دور ہو جائیں گے۔ میری بیوی خاموشی سے خالی خالی نگاہوں سے مجھے تکتی رہی۔ اس مہینے میں کتنی بار ہی انٹرویو دے چکا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی مثبت جواب نہ آیا تھا۔ میری اتنی ساری ڈگریاں اور اتنے سارے ڈپلومے ہیں جن میں نے ہمیشہ A+ نمبر حاصل کیے تھے۔ اپنی کلاس میں سبھی لڑکوں میں ٹاپ کلاس ہوا کرتا تھا، لیکن اب انہی ڈگریوں کو لے کر میں در بدر کے دھکے کھا رہا تھا۔ ہر جگہ پر رشوت چل رہی تھی، ہر کوئی بس اپنے الو سیدھے کرنے میں لگا تھا۔ مجھ جیسے ٹیلنٹڈ نوجوان کی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر تو ہر جگہ پیسے کی ہی اہمیت تھی۔ لیکن پھر بھی اپنی قسمت کو آزمانے میں گیا تھا۔ آخر کار میں نے اس انٹرویو کے لیے خود کو تیار کر لیا اور بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر مجبوراً مجھے اس انٹرویو کے لیے آنا ہی پڑا تھا۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا مجھے ایک رکشہ ملا۔ بس میرے پاس اتنے صحیح پیسے تھے کہ میں اپنا کرایہ دے کر جا سکتا تھا۔ میں اس رکشے میں بیٹھا اور اس آفس تک آ پہنچا تھا، لیکن میں یہ بھول چکا تھا کہ میرا حلیہ، میرے جوتے، میرے کپڑے سب کچھ معنی نہیں رکھتا ہوگا۔ میں جو ہی آفس میں داخل ہوا تو سامنے ایک قطار مجھے دکھائی دی۔ یہ قطار یہاں پر انٹرویو کے لیے آنے والے لوگوں کی۔ ہر کسی کے پاس اچھے کپڑے، اچھے جوتے تھے، لیکن میرے پاس پھٹے پرانے کپڑے اور 1 سال پہلے لیے گئے جوتے تھے جو کہیں کہیں سے پھٹے ہوئے تھے، لیکن میں انہیں پھر بھی استعمال میں کیا ہوا تھا۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہاں پر بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح سے آج تک ہوتا چلا آیا ہے۔ یہاں پر بھی رشوت چلے گی، اتنے امیر کبیر لوگ ہوں گے اور وہ امیر کبیر لوگ رشوت لے کر کسی نہ کسی کو یہاں پر رکھ لیں گے۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے میرا نام پکارا گیا۔ باس کے دروازے پر کھڑا شخص میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے باری باری سب لوگوں کی طرف دیکھ کر میرا نام پکارا تھا، کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آخر کار میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ میرے پھٹے پرانے کپڑوں اور پھٹے پرانے جوتوں کی طرف دیکھ کر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے سائڈ پر ہو گیا اور میرے سامنے دروازہ کھول دیا۔ میں دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہو گیا۔ سامنے بیٹھا نظر حسین شاہ اپنی باروب شخصیت کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ اس نے صرف ہاں سر ہلانے پر اتفاق کر لیا تھا اور مجھے کرسی کی طرف اشارہ کر دیا، اور ابھی تک اس کی نگاہیں کمپیوٹر پر جمی تھی۔ میں خاموشی سے جا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے کچھ سوالات پوچھنے کا منتظر تھا۔ جانے وہ کیا مجھ سے سوالات پوچھے گا، کب مجھ سے انٹرویو لے گا اور کب میں یہاں سے جا سکوں گا۔
اس کے سامنے بڑی کرسی بھی اس سے کافی دور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر اس کی نظر جا کر میرے جوتوں پر ٹک گئی تھی۔ ایک دم سے مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ ان سے کہہ رہا تھا، میرے وہ جوتے جو 1 سال پرانے ہو چکے تھے، ایک سائیڈ سے پھٹ چکے تھے۔ انہیں میں نے دھاگے اور سوئی کی مدد سے ایک بار پھر سے مرمت کر لیا تھا، لیکن ان کی وہ مرمت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ کافی دیر وہ خاموشی سے مجھے یوں ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے 1-2 سوالات کیے۔ میں نے حق لاتے ہوئے تمام سوالات اس کے گوش گزار کیے اور پھر اپنی سی وی اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ میری فائل کھول کر دیکھنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے یہاں بھی نوکری نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پر بہت ہی امیر کبیر لوگ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں بھی یقیناً رشوت ہی چلتی ہوگی۔ میرا دل و دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ تبھی اس نے اپنے سیکرٹری کو آواز دی۔ اس کا سیکرٹری جو دروازے پر کھڑا ہوا تھا، انٹرویو پر آنے والے لوگوں کو کمرے میں بلا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ کہنے لگا، جی صاحب جی۔ تو باس نے اسے کہا کہ اس لڑکے کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کرو، یہ لڑکا کل سے جوائننگ دے رہا ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے سامنے کرسی پر براجمان باس کو دیکھنے لگا تھا۔ اس نے بنا مجھ سے تشویش کیے مجھ سے میرے تمام لوگوں کا پوچھے مجھے ایسے ہی نوکری دے دی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک تھی کہ یہاں آنے سے پہلے میں جہاں بھی گیا تھا، میرے تمام ڈاکومنٹس میرے پاس تھے۔ ہر کسی نے میری کامیابی دیکھی تھی۔ میرے تمام نمبر جو میں نے اتنی ساری زندگی میں ہمیشہ پہلی پوزیشن پر لیے تھے، وہ میرے تمام مواد رشوت کی دھول تلے دب چکے تھے۔ اب ہر کوئی بس رشوت لیتا اور امیر لوگوں کو نوکریاں مل جاتی تھی۔ مجھ جیسے غریب انسان ویسے ہی حالات کی چکی میں پستے رہتے۔ آج بھی مجھے بس یہی محسوس ہو رہا تھا، لیکن جو ہی اس کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ اس نے میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کروا لیا تھا اور کل سے ہی وہ مجھے جاب دے رہا تھا، میں حیرت زدہ رہ گیا، لیکن مجھ میں پوچھنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ اس نے مجھے میرے تمام ڈاکومنٹس واپس کر دیے اور اس سے کہنے لگا کہ تم ایسا کرنا کہ کل صبح سے ہی جوائننگ دے دینا، تم اس جاب کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہو۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے پھولے ہی نہ سما پا رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر کیا ری ایکشن دوں۔ اس وقت تو میں نہ پوچھ سکا کہ آخر کس بنیاد پر ان لوگوں نے مجھے اس جاب پر رکھا تھا۔ خیر، میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی تو وہ تو ایک دم سے اچھل پڑی تھی۔ میرے بچے بھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے اور اب میرے دل میں بھی ایک احساس نے جنم لیا تھا۔ میرے گھر سے غربت کے دن ختم ہونے والے تھے، لیکن میرے دل و دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ آخر انہوں نے پرانے کپڑے اور پھٹے پرانے جوتوں کو دیکھ کر اس شخص نے مجھے کیسے جاب پر رکھ لیا تھا۔ یہی سوال تھا جو مجھے کھائے جا رہا تھا۔ دوسرے روز جیسے ہی صبح ہوئی تو میں صبح سویرے آفس جا پہنچا۔ آفس میں مجھے مینیجر صاحب نے تمام کام سکھا دیا تھا۔ میں نے ویسے بھی کمپیوٹر میں بہت زیادہ ماہر تھا، یہی وجہ تھی کہ کام سمجھنے میں زیادہ دشواری نہ آئی تھی اور میں خوشی خوشی اپنا کام کرنے لگا تھا۔ ابھی مجھے کام کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے باس کو آفس میں آتے دیکھا۔ ان کے استقبال کے لیے جس طرح سب کھڑے ہوئے، اسی طرح میں بھی جلدی سے گرم جوشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے آج بھی وہی پرانے جوتے پہن رکھے تھے جو میں کل ان کے سامنے پہن کر گیا تھا، لیکن اچانک مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا اور میں نے فوراً سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے باس نے کچھ سوچتے ہوئے مجھے اندر بلا لیا تھا۔ میں جھجکتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے آفس تک جا پہنچا تھا۔ ان سے کیسے بات کرتا اور ان سے کیا کہتا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے مقابل کرسی پر بٹھا دیا۔
میں بیٹھا تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ ایسی گرم جوشی سے ملے، یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے صدیوں سے جانتے ہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، ان کے اور میرے درمیان کوئی بھی رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی ہماری کوئی جان پہچان تھی، پھر باس میرے ساتھ اس طریقے سے بے تکلف کیوں ہو رہے تھے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کی باتوں کا میں ہاں ہوں میں جواب دیتا رہا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا؟ میرے دل و دماغ پر بس ایک ہی بات سوار تھی۔ آخر انہوں نے مجھے بنا انٹرویو لیے، بنا پوچھ گچھ کیے اور بنا کوئی رشوت لیے کیسے نوکری پر رکھ لیا تھا؟ بس کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ڈرتے ڈرتے میں نے جب منہ کھولا تو بس ایک ہی بات میرے منہ سے نکلی، اور وہ یہ تھی کہ سر، میں اتنا غریب انسان ہوں، یہاں تک کہ میرے کپڑے اور میرے جوتے دیکھ کر میری غربت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ میرے پاس کوئی پیسے موجود نہیں، یہاں تک کہ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، اور ایسے میں نے بہت سی کمپنیاں دیکھی تھیں، بہت سی کمپنیوں میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا، لیکن کسی نے مجھے نہ رکھا، حالانکہ میری ڈگریاں، میری تعلیم بہت ہی اعلیٰ ہے۔ میرے باپ نے رکشہ چلا کر مجھے پڑھایا اور لکھایا، مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی، لیکن اس تعلیم نے میرا ذرا برابر بھی ساتھ نہ دیا۔ آج میں اتنا غریب ہوں، لیکن میرے پاس ڈگریاں ہیں۔ ہر کسی نے میری ڈگری کو ریجیکٹ کیا ہے اور ہر کسی نے رشوت کے نام پر امیر لوگوں کو ہی نوکریوں سے نوازا ہے، لیکن آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے بنا مجھ سے کوئی انٹرویو لیے، بنا مجھ سے کوئی بات چیت کی ہے، بنا میرے کپڑوں کو جو جوتوں کو جج کیے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ حالانکہ آپ کے آفس میں اس وقت انٹرویو دینے کے لیے لاکھوں لوگ موجود تھے جو کافی اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے اور شاید کافی امیر کبیر بھی تھے۔ آپ لوگوں نے کیسے مجھے اس نوکری پر رکھ لیا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں باس کو برا نہ لگ جائے۔ میری اس بات پر وہ مسکرانے لگے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ میری بات پر مسکرا رہے تھے۔ ویسے تو انہیں برا لگنا چاہیے تھا، کیونکہ اس طرح کی باتیں اپنے کولیگز کے ساتھ کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ خیر، انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کچھ بات کرنا شروع کی، اور جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ مجھے حیران و پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ میں الیاس کا بیٹا تھا۔ الیاس عبید میرا باپ BSc پاس تھا۔ ان کے زمانے میں پڑھائی کا اتنا رواج نہ تھا، لیکن میرے دادا نے انہیں پڑھایا لکھایا۔ میرے دادا کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے، لیکن اس وقت لڑکوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ جس علاقے میں ہم رہتے تھے اس علاقے میں بس میٹرک تک ہی ایک سکول تھا۔ اس سکول سے بابا جان نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد بابا کو شہر بھیج دیا گیا۔ شہر میں بابا نے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ میٹرک انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد انہوں نے BSc کرنا شروع کر دی، اور پھر BSc کی ڈگری لینے کے بعد انہوں نے کئی چھوٹے موٹے کورس بھی کر کے رکھے تھے۔ لیکن ابھی بابا اپنی پڑھائی سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دادا جان کو موت نے آ لیا، اور پھر دادا جان اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ بابا پر تمام خاندان کی ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا لکھانا، گھر کے خرچے پورے کرنا، یہ سب کچھ بابا کے سر پر تھا۔ بابا جان نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ اس وقت کی تمام کمپنیوں میں جا کر انٹرویو دیے تھے، لیکن کسی نے بھی بابا کو نوکری پر نہ رکھا تھا۔ بالآخر بابا نے ایک رکشہ خریدا جس کی اقساط وہ ہر مہینے پوری کرتے رہے۔ اس رکشے پر بابا جان نے اپنا کام شروع کیا۔ پہل تو اتنی زیادہ سواریاں نہ ملا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا یہ کام چلنے لگا، اور پھر انہوں نے اسی کام کے ذریعے اپنے گھر کو پالنا شروع کر دیا۔ بہن بھائیوں کی تعلیم میں مکمل کر کے ان کی شادیاں کر دیں، اور پھر اس کے بعد خود شادی کر کے آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بھلے ہی ہماری زندگی میں کافی مشکلات تھیں، لیکن اماں ابا دونوں ہی سادہ تھے۔
ان کی سادگی بھری زندگی نے ہم سب کو بھی سادگی سے جینے پر آمادہ کیا تھا، اور یوں ہم سب لوگ اپنی چھوٹی سی سادہ سی زندگی میں بے حد خوش و خرم تھے۔ یہ چھوٹی سی زندگی تھی، نہ تو ہماری زیادہ خواہشات تھی اور نہ ہی ہمارے زیادہ اخراجات تھے۔ اسی وجہ سے ہماری زندگی کافی سکون میں گزر رہی تھی۔ لیکن جوں جوں ہم بڑھ رہے تھے، ہماری تعلیمی اخراجات سے زیادہ بڑھ رہے تھے۔ بابا کے سر پر اب ہمیشہ ہماری دیکھ بھال ہی سوار رہتی تھی۔ ہم کچھ بڑے ہوئے تو اماں نے بھی بابا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اماں بھی ایک پڑھی لکھی خاتون تھی اور اپنے شوہر کا ہر حال میں ساتھ دینا جانتی تھی۔ انہوں نے گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، ساتھ ہی ساتھ وہ مشین اور کشیدہ کاری کرنا بھی جانتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بابا جان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ گھر میں کپڑے سلائی کرتی، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، اور بابا جان باہر سے اپنا رکشہ چلاتے، اور یوں گھر کے اخراجات چلنے لگے۔ لیکن بہنوں کی شادیاں کرنی تھی اور کافی ساری مزید ذمہ داریاں تھیں جو ماں باپ کے سر پر موجود تھیں۔ دونوں بہنوں کی شادیاں وہ بڑے اچھے طریقے سے کرنا چاہتے تھے۔ میں اکثر بابا جان سے کہا کرتا تھا کہ آپ کی اتنی ڈگریاں ہیں، آپ کے پاس اتنی تعلیم ہے، لیکن آپ کہیں پر جا کر جاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو تو بڑی آسانی سے جاب مل جائے گی۔ میری بات پر بابا جان مسکرا دیتے اور کہتے، بیٹا جب سر پہ آتی ہے تب انسان کو پتہ چلتا ہے، اور تم کہتے ہو نا کہ مجھے نوکری بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ بیٹا کبھی جا کر انہی کمپنیوں کی دھول کھاؤ، تمہیں پتہ چلے گا۔ جب یہ ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈگریاں کس کام کی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نوکری سے زیادہ بہتر اپنا کاروبار ہے۔ بھلے ہی کبھی میری مزدوری نہ لگے، کبھی میرا رکشہ نہ چلے اور مجھے کوئی سواری نہ ملے، مجھے اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہوتی، لیکن جب میں کہیں اپنے ڈاکومنٹس لے کر جاتا ہوں اور سڑکوں پر دھکے کھاتا پھرتا ہوں تب مجھے اپنا ہاتھ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ تب یہ ڈگریاں میرے کسی کام کی نہیں لگتی ہیں۔ کمپنی والوں کی دھتکار ہمیشہ ایک گالی کی طرح لگتی ہے۔ بابا جان کی یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہ آتی تھیں اور میں خاموش ہو جاتا تھا۔ بابا بھی مجھے اکثر یہی کہتے تھے کہ جب تمہیں ان باتوں کی سمجھ آئے گی تب تمہیں میری تمام باتیں ٹھیک لگنے لگیں گی، جب تم میری جگہ پر آؤ گے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے بابا ہمیشہ غلط ہی لگتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اگر وہ کسی اچھی کمپنی میں جاب کر لیتے تو ہماری زندگی اچھی ہو جاتی۔ اتنی ڈگریاں لے کر وہ معمولی سا رکشہ کیوں چلاتے ہیں؟ ہمارے گھر کے حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں۔ یوں ایک روز چلتے چلتے نہ جانے بابا جان کہاں سے آئے کہ اتنی جلدی میں تھے کہ وہ جلدی سے آئے اور گھر میں امی جان سے کہنے لگے کہ جو بھی ابھی تمہارے پاس جمع پونجی ہے وہ مجھے لا دو۔ میں حیران تھا، یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ میں امی سے یہ پوچھنے لگا کہ آخر ہوا کیا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ بابا کہنے لگے، ارے کچھ ٹھیک نہیں، بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، مجھے پیسے ضرورت ہے، اگر تمہارے پاس کچھ پڑے ہیں تو مجھے دے دو۔ امی اپنی تمام جمع پونجی اٹھا لائیں۔ بہنوں کی تو شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن اب میں ہی باقی بچتا تھا۔ میری تعلیم پر یہ تمام پیسے لگائے جا رہے تھے، ابھی میری فیس بھی ادا کرنا تھی، لیکن بابا جان پیسے کہاں سے لیے جا رہے تھے؟ میں بابا جان کو روکنے لگا، لیکن بابا جان میری بات پر نہ رکے اور جلدی سے وہ پیسے لیے چلے گئے۔ پھر 2 سے 3 دن تک بابا گھر واپس نہ آئے۔ امی سلائی کڑھائی کا کام کرتی رہیں اور انہی پیسوں سے گھر کا گزارا چلتا رہا۔ بابا کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب پاپا واپس لوٹ آئے تو ان کے پاس رکشہ بھی موجود نہ تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں بابا جان پر برس ہی پڑا تھا۔ انہیں میں نے بہت زیادہ غصہ کیا، یہاں تک کہ امی جان بھی ان سے خفا ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ آخر ایسی کیا نوبت آ پڑی تھی کہ آپ کو رکشہ ہی بیچنا پڑ گیا۔ بابا جان خاموش تھے، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ میں ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا۔ امی جان بھی ان سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ بابا جان
بھی تو کوئی بات نہیں بتا رہے تھے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے بابا میرے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں ان سے سخت بے دل سا ہو گیا تھا۔ آخر کار باہر محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کمائے اور کچھ امی جان نے سلائی کڑھائی کر کے پیسے مجھے دیے اور میں نے اپنی یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر کی فیس جمع کروائی۔ لیکن اب یہ ہو چکا تھا کہ بابا بالکل روپوش ہو چکے تھے۔ بابا جان کا کچھ عطا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن ایک روز کوہرام برپا ہو گیا۔ بابا کہیں سے آتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار چکے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھ سے میرا تن من دھن لوٹ لیا ہو۔ ہمارے گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا تھا۔ امی جان تو بابا کے جانے کا صدمہ بالکل بھی برداشت نہ کر پائی تھی۔ بابا جان کی موت اور تدفین کے بعد ہم بھی بہت لاغر اور بیمار سے رہنے لگ گئے تھے۔ ان کی زندگی کی تو کل تمنا ہی بابا جان تھے۔ انہوں نے زندگی کہا ہر دکھ سکھ بابا جان کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بلا شبہ بہترین جوڑی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی امی جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب میں اکیلا رہ گیا تھا۔ لیکن یہ بات تھی کہ امی جانے سے پہلے میرا نکاح میری خالہ کی بیٹی سے کر گئی تھی۔ جب امی کی وفات ہوئی تو خالہ نے فوراً ہی رخصتی کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے گھر میں ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے۔ تمہاری ماں چلی گئی ہے تو اب تمہاری بیوی آ جائے گی۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا اور خاموشی سے رخصتی کر لی۔ میری بیوی بھی بہت اچھی تھی، ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دینا جانتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ امی کا ہی ایک سایہ ہو۔ خیر یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے 2 بچے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی جاب نہیں ملی تھی۔ میں اپنی تمام تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ کبھی کبھی کہیں کہیں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی جاب مل جاتی تھی، جیسے 1 مہینے کے لیے اور 2 مہینے کے لیے۔ اس سے زیادہ مجھے کہیں پر کوئی جاب نہ ملی تھی۔ میں مستقل طور پر ایک اچھی جاب چاہتا تھا، لیکن اب تو وہی چھوٹی موٹی جابز بھی میرے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ اب تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ بچے بھوک سے روتے تھے، بیوی بے بس سی ہو جاتی تھی۔ امی جان کی طرح کبھی کبھی وہ بھی کپڑے سلائی کر لیا کرتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کا مسئلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے سلائی کا کام کرنے سے منع کر کے رکھا تھا۔ اب سب کچھ میرے ہاتھ سے دھیرے دھیرے جا رہا تھا۔ کمپنیوں میں انٹرویو دے دے کر میں بھی تھک چکا تھا۔ ہر جگہ پر رشوت ہی چل رہی تھی۔ آج مجھے بابا جان کی یہ بات یاد آتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ڈگریاں جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ ہم جب یہ ڈگریاں لے کر کمپنیوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہماری جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ اس کام سے لاکھ درجے بری لگتی ہے۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان بھوکا رہ لے لیکن اپنا خود کا کاروبار کرے۔ لیکن جب جب مجھے بابا جان کا رکشہ یاد آتا مجھے پاپا پر غصہ آنے لگتا۔ میں کہتا تھا کہ جاتے جاتے بابا صرف ایک کام تو کر ہی جاتے، اور وہ یہ کام تھا کہ میرے لیے رکشہ ہی چھوڑ کر چلے جاتے۔ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی کے لیے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ مجھے بس اسی بات کا ملال رہا تھا۔ لیکن اب تقریباً بابا جان کو گئے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے، اور اب کہیں جا کر ایک اچھی نوکری کی آس امید نظر آئی تھی۔ لیکن یہاں پر بھی بہت امیر کبیر لوگ تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے سفارش کے ذریعے یہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہاں کے باس نے مجھے بنا انٹرویو لیے ہی نوکری دے ڈالی تھی، اور آج دوسرے دن میں ہی ان سے اس بارے میں پتہ کر رہا تھا تو وہ مجھے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہارے یہ پھٹے پرانے جوتے دیکھ کر تو مجھے بھی بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، لیکن مجھے یوں لگا تھا جیسے تم یہ جاب ڈیزرو کرتے ہو، لیکن تمہاری قابلیت دیکھ کر ہی میں تمہیں جاب دے سکتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن جب تمہارے ڈاکومنٹس دیکھے تو ڈاکومنٹس پر تمہاری تعلیم دیکھنے کی بجائے میں نے صرف ایک شخص کا نام اور فوٹو کاپی دیکھی۔ وہ شخص میرا محسن تھا۔ تم جانتے ہو میں ایک بہت ہی سنگین حالات میں پھنس چکا تھا۔ آج سے 6 سال پہلے
جب کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تب اس شخص نے مجھے سہارا دیا اور اپنے رکشے پر مجھے بٹھایا اور ہسپتال لے آیا۔ میرا ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا تھا کہ میرے ساتھ ٹکرانے والے لوگ دم دم دبا کر بھاگ نکلے تھے، لیکن تمہارے بابا جان نے موقع پر آ کر مجھے بچا لیا تھا۔ میں ہسپتال میں کافی عرصہ کومے میں رہا تھا اور میرے اخراجات سارے کے سارے اس شخص نے اٹھائے، یہاں تک کہ اس نے اپنا ایک رکشہ بھی بیچ ڈالا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میری بیوی نے وہ سب کچھ بتایا جو اس شخص نے مجھ سے ملایا، اور پھر میں نے اس شخص سے اپنی اتنی تیمارداری کرنے کے لیے کچھ اجرت پوچھی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ بس میرا بیٹا ایک ہے، وہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اسے نوکری دے دیجیے گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دینا، اور وہ مجھے اللہ حافظ کہہ کر نکلا ہی تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں تو اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں جاتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا، وہ اسی حادثے میں چل بسا تھا۔ جب میں صحت یاب ہوا تو میں اسے دیکھنے کے لیے، اسے جگہ ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ پر مارا پھرنے لگا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ ان 5 سالوں میں میں اسے ڈھونڈتا رہا، یوں کہ مجھے اس کا بیٹا مل جائے، لیکن مجھے اس کا بیٹا کہیں نہیں ملا۔ آخر کار مایوس ہو کر میں گھر واپس لوٹا، اور آج 1 سال کے بعد سوچنے کے بعد میں نے اس نتیجے پر پہنچ کر یہ نتیجہ نکالا تھا کہ میں انٹرویو کے لیے ایک ایڈ چھپوا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بیٹا اس نوکری کے لیے میرے پاس آ جائے۔ اور تبھی سے میں آج تک یہ انٹرویوز لگا رہا ہوں، لیکن مجھے آج تک کبھی بھی اس شخص کی فوٹو کاپی اور اس کا نام دکھائی نہیں دیا تھا۔ لیکن کل جب تم میرے پاس چلے آئے تو میں اس شخص کی فوٹو کاپی اور نام مجھے دکھائی دیا۔ میں اپنے محسن کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے اس کے کہنے پر تمہارے لیے یہ جاب مختص کر دی تھی۔ جب تمہاری ڈگری دیکھی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تم میرے ادارے کے لیے پرفیکٹ ہو، اور تمہارے لیے یہ سارا کام تمہارا باپ کر کے چلا گیا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف کہا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے آج تک اپنے باپ کو ہمیشہ غلط ہی سمجھتا رہا تھا، لیکن میرا باپ تو میرے لیے بہت اچھا کر گیا تھا، اور اگر وہ میرے لیے کچھ بھی نہ کرتا تو اس کا یہی کام کافی تھا کہ وہ ایک شخص کی جان بچا گیا تھا۔ اسی وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں روتے روتے ہچکیوں سے اپنے ہاتھوں میں اپنا منہ چھپائے رونے لگا تھا۔ باس میری طرف بڑھے اور مجھے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنا باپ یاد آ گیا ہوگا، لیکن میں نے اسے کہا نہیں سر، مجھے اپنا باپ یاد نہیں، بلکہ اپنے باپ کے ساتھ کیا گیا میرا وہ تمام رویہ یاد آیا جو میں نے اپنے باپ کے رکشہ بیچنے پر انہیں بہت زیادہ سنائی تھی، اور پھر اس کے بعد میرا باپ مجھے کہیں نہ ملا تھا۔ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ کر کے ہی نہ گیا تھا۔ آج جو یہ میں فاقے کاٹ رہا ہوں یہ میرے باپ کی وجہ سے ہی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، میرے باپ نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اور اگر وہ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے کسی انسان کی جان تو بچا لی تھی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگا تو سر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو، تمہارے رونے سے تمہارے باپ کو تکلیف ہوگی، اور تم کون سا حقیقت جانتے تھے؟ اگر تم حقیقت جانتے ہوتے تو تم کبھی بھی اپنے باپ کے لیے یہ باتیں نہ کرتے جو تم ابھی مجھے بتا رہے ہو۔ تم حوصلہ رکھو اور خود بھی اپنے باپ جیسا بننا، اور آج کے بعد تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی میں تمہاری تمام ضروریات پوری کروں گا۔ تمہارے گھر میں جو راشن ڈلوانا ہے اس کی فہرست مجھے دے دو، میں اپنے ملازم کے ہاتھوں تمہارے گھر میں راشن ڈلوا دوں گا، اور آج کے بعد اپنے باپ کے بارے میں ایسا سوچنا بھی مت۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن میں چلا آیا اور روتے ہوئے خدا سے فریاد کرنے لگا
کہ وہ مجھے اس چیز کے لیے معاف کر دے۔ میں نے اپنے باپ کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن میرا باپ تو اس دنیا کا سب سے عظیم ترین باپ تھا، جس نے ایک شخص کی جان بچائی تھی۔ اگر وہ اس شخص کے لیے اپنا گھر بھی بیچ ڈالتے تو مجھے اس میں کوئی آر محسوس نہ ہوتی، اور نہ ہی میں اپنے بابا جان کے لیے کچھ کہتا، کہ وہ تو اپنی نیکی کو سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے اور انہوں نے ویسا ہی کیا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا تھا، بے شک والدین کو ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رہتا ہے۔ انہیں اپنے آخری وقت میں بھی میں ہی یاد رہا تھا، تبھی تو انہوں نے سر سے میرے لیے بات چیت کی تھی، ورنہ اس آج سر مجھے کہاں سے ڈھونڈ پاتے۔ یہ پچھتاوا مجھے ہمیشہ رہے گا کہ میں نے اپنے باپ کو غلط سمجھا تھا، لیکن اب میں پرسکون ہوں کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہو گیا تھا۔ اس نے میری تمام غلطیاں معاف کر ڈالی تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بچپن میں میری غلطیاں معاف کر دیا کرتا تھا۔ اب آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی ہیں، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے حالات بہت بدل دیے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا جان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ہی ہیں۔ انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد بھی میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی ہوں گی، تم ایسا کبھی مت سمجھنا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہوں۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ارد گرد گھومتی رہیں گی اور میرا سایہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت تو مجھے بابا جان کی یہ بات بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے ہر گھڑی اسے محسوس ہوتا تھا کہ بابا جان میرے ساتھ ہے، ان کا ساتھ میرے ساتھ، انہی کی بدولت تو مجھے یہ جاب مل گئی تھی۔ یقیناً ایک باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے ایک گناہ صاحبان ہوتی رہتا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی انسان اس کی چھاؤں کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہتا ہے، جس طرح سے میں محسوس کرتا ہوں۔ خدا ہر کسی کے والدین کی حفاظت فرمائے، ہر کسی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔